شامی صاحب، کتنا بڑا موقع تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے کل ضائع کیا ہے؟ دیکھیں، جنید اکبر صاحب جو فلسفہ بیان کر رہے ہیں نا، اس میں ایک وزن ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ نشانہ بن رہے ہیں دہشت گردی کا، یہ کوئی مسلم لیگ نون کے ورکرز نہیں ہیں، نہ یہ پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، ان کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، اور یہ عام پاکستانی ہیں، عام شہری ہیں جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دہشت گردی کا، عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو. اور یہ جو پاکستانیوں پر حملہ ہو رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے اضطراب کا باعث ہے. بے شک. اس میں مسلم لیگ نون کے گھر میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی واردات تھوڑی ہو گئی ہے کہ وہ آپ وہاں جا کے افسوس کرنا ہے آپ نے، یا کوئی یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، پاکستانیوں کا نقصان، یہ تو سب کا معاملہ ہے. ہاں. اس لیے سب کے معاملے کو سب کا معاملہ ہی سمجھنا چاہیے. اور جو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا، اس فیصلے کو عوام کی بڑی تعداد میں تو جن لوگوں سے ملا ہوں، انہوں نے اسے کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا. اب جنید اکبر صاحب جو کچھ بھی شکایات تھیں وہاں جا کے بھی بیان کر سکتے تھے، جو چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے یا ان کی اپنی بپتا بیان کر سکتے تھے. وہاں یہ سب لوگ جاتے اور اپنی گفتگویں کرتے، تقریریں کرتے، اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو پارلیمانی پارٹی جو تھی، پارلیمانی کمیٹی ہے نا، جی ہاں، سلامتی پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے، سلامتی کمیٹی، اس کے تو ممبر بھی نہیں ہیں خان صاحب، یعنی وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں، وہ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکتے تھے. تو اس لیے ان کا تو وہاں آنا جو تھا اس وقت کو ویسے ہی مسئلہ نہیں تھا. ہاں، یہ بات درست ہے کہ اگر حکومت چاہتی تو 7 بجے ان کی صبح ملاقات کرا دیتی. میں یہ کرا دینی اور چاہیے. ماضی میں جیسے ہوا، جس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی میں ہوا، جب اپنی ضرورت تھی ماضی تو میں آپ ہوا، نے دروازے کھلوا ملاقات دیے، کرا دی اڈیالہ جاتی کے. تو یہ بہتر ہوتا. لیکن آپ دیکھیں، اب تو یہ بھی بات بڑی دیر ویسا ہے، کبھی نواز شریف صاحب کیوں نہیں شریک ہوئے. ہاں جی. اور محمد علی سیف صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم نہیں آئے اور ہم نے نہ آ کر دہشت گردوں کا ساتھ دیا تو پھر نواز شریف صاحب بھی تو نہیں، نہیں ان کی تو پھر پوری پارٹی موجود تھی نا، ان کے وزیر اعظم موجود تھے، وزیر اعلیٰ موجود تھی، اور تمام ان کے ارکان اسمبلی جن کو بلایا گیا تھا وہ موجود تھے. تو وہ ایک پوزیشن تو نہیں ہے نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب نے مناسب سمجھا کہ بھئی شہباز شریف صاحب موجود ہیں، لیکن نواز شریف صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے سینئر سیاستدان ہیں، تجربہ کار ہیں، 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، دہشت گردی کے معاملات سے بخوبی آگاہ ہیں، بھارت سے، افغانستان سے ڈیل کر چکے ہیں، اور ایک دہشت گردی کے طوفان کو اس کے سامنے باندھ چکے ہیں. اور پھر جب اس وقت اے پی ایس کا حملہ ہوا تھا، اس وقت انہوں نے سارے لیڈر اکٹھے کر لیے تھے، بالکل ساری نیشنل جماعتیں ایکشن اکٹھی پلان کر بنایا لی. سر انہوں نے. عمران خان صاحب بھی موجود تھے اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے، ایک مشترکہ لاہم بنایا تھا. اگر وہ تشریف لے آتے تو زیادہ اچھا ہوتا. اگر اب یہ بھی اب اس پر بھی بڑے سوال اٹھے ہیں، اگر یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، مگر سوال یہ اگر وزیر داخلہ نہیں ہے، وہ بیرون ملک تھے، محسن نقوی صاحب، تو پھر یہ وزیر داخلہ جو ہے، وزیر مملکت طلال چودھری صاحب کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، یا پرویز خٹک صاحب جو ایڈوائزر ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے تھا. خدا معلوم ان کو وزیر اعظم نے کیوں نہیں مدعو کیا. تو بہرحال جو بھی ہوا، پی ٹی آئی کے ایک نمائندے تو موجود تھے، گنڈا پور صاحب، لیکن وہ اس حیثیت میں نہیں تھے پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ کے طور وزیر اعلیٰ کے طور پہ. تو ظاہر ہے کہ جو کچھ وہاں ڈسکشن ہوئی اور جو کچھ انہوں نے اپنی بات کی، وہ تو اس میں یعنی پی ٹی آئی شریک تو ہو گئی نا بالواسطہ طور پر. تو اور جو کچھ بھی پھر قرارداد منظور ہوئی اس میں بھی سمجھے وہ شریک ہیں. اگرچہ میں دیکھ رہا تھا کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ قرارداد جو تھی وہ ہمارے سے مشاورت کر لی جاتی تو ہم اس میں کچھ امپروومنٹ کر دیتے. لیکن مجھے تعجب ہوا کہ یہ قرارداد تو اوپن اجلاس میں پیش کی گئی نا، اور اوپن اجلاس میں تو سارے لوگ موجود تھے. اس وقت اعتراض کیوں نہیں یا تو ہو سکتا ہے کہ پھر مولانا جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے
چلے گئے ہیں اٹھ کے. اور یعنی جس JUI وقت کے وہ پڑھ لوگ کر سنا رہے تھے. کامران مرتضیٰ صاحب بھی نہ ہوں وہاں جب یہ قرارداد پیش کی گئی ہے. تو قرارداد تو وزیر اعظم نے سب کے سامنے پیش کی, پڑھ کے سنائی. اس میں اگر کوئی تبدیلی مطلوب تھی تو تبدیلی ہو سکتی اور اس میں تجویز پیش کی جا سکتی. صحیح. لیکن پتہ نہیں کیوں پھر ہمارے JUI کے دوست جو ہیں اس وقت موجود نہیں تھے. تو بہرحال اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. صحیح ہے. اب جو بھی کہیں, وہ کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے. اب جو بھی آپ دلائل پیش کریں گے, آپ نے اپنا نقصان کیا.